السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے دامن محبت ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں ہوگا یہ کہ سونیا کا ہسبینڈ باہر سے خوشی خوشی آتا ہے اور سونیا کو پوچھتا ہے کہ امی کہاں ہے۔ وہ کہتی ہے وہ تو کہیں باہر گئی ہے۔ وہ کہتی ہے میرے پاس ایک خوشخبری تھی جو تم دونوں سے، تو وہ پوچھتی ہے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ تم خالہ بن گئی ہو اور میں خالو۔ کہتے یہ کہ ابھی تو ٹائم تھا۔ وہ کہتے ہیں بس کچھ ایشوز تھے، اس وجہ سے پری میچور ڈلیوری ہوگی، بچے بھی ہاسپٹل میں ہی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے مجھے بھی جانا ہے۔ دوسری سائڈ سعدیہ بیگم بھی ہاسپٹل میں ہوتی ہے، وہ گھر نہیں جا رہی ہوتی، تو ولید کہتا ہے کہ آپ گھر چلی جائیں، باقی سب خیریت ہی ہے، سارے چلے گئے ہیں تو ابھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ دوسری جگہ فرح کی شادی کی تیاریاں شروع ہوں گی، لیکن اس کی والدہ میں پہلے کی طرح ہی اس سے خفا ہوتی ہے، کچھ خاص خوش نہیں ہوتی۔ شادی کا فنکشن سٹارٹ ہوتا ہے، ان کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، 5 لاکھ حق مہر رکھا ہوتا ہے، مگر جو وکی ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، مجھے 5 لاکھ قبول نہیں ہے۔ سب حیران ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں بہت زیادہ نہیں ہے، کام ہے، آپ 50 لاکھ لیں گے۔ یعنی وہ اپنی امیج بنانے تو اپنے سسر اور ساس کو شیشے اتارنے کے لیے یہ بات کرتا ہے۔ تو سب بہت خوش ہوتے ہیں، اس کا سسر جو لالچی ہوتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ بات دیکھو لوگوں کے سامنے میری بیٹی کو 50 لاکھ حق مہر رکھ رہا ہے۔ تو ان کا نکاح ہو جاتا ہے، روم میں چلے جاتے ہیں وہ، تو جو فرح ہوتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ میری منہ دکھائی کی طرح، تو وہ کہتا ہے منہ دکھائی تو ابھی تمہیں پتہ ہے ایمرجنسی میں شادی ہوئی، میں نے تو ان چیزوں میں دھیان ہی نہیں دیا، نہ مجھے ٹائم ملا، تو میں تمہیں جلدی کچھ لا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں صبح امی پوچھے میں کیا بتاؤں گی انہیں۔ وہ کہتی ہے تم ٹینشن نہ لو، میں جاؤں گی اپنے اپارٹمنٹ میں، وہاں سے میں نے جو چیزیں رکھی ہیں ان کے تجھے کچھ نہ کچھ لا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے جو زیور دیے تھے، وہ کہتے ہیں وہ بھی اپارٹمنٹ میں۔ وہ کہتے ہیں تم پاگل ہو، وہاں پہ اتنا قیمتی چیز ہوئی۔ وہ کہتی ہے کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، میں نے لاک کیا ہوا ہے، میری چیزیں بھی ادھر ہی ہیں۔ دوسری جانب فرح کی ماں جو ہے وہ پہلے کی طرح پریشان ہوتی ہے اور اس کے والد کو کہتی ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا، ٹھیک نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں آپ شادی ہوگی، آپ معاف کر دو، فضول باتیں بند کرو، مجھے یہ باتیں تمہاری نہیں سنی، اب امن اسکول سے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لو، اپنے داماد اور بیٹی کی خوشی کو دیکھو اور اپنی فضول باتیں بند کرو۔ صبح ہوتی ہے، فرح کے والدہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، والد پوچھتا ابھی تک جاگے نہیں۔ والدہ کہتی ہے آپ نے کدھر جاگنے ہیں، اپنی مرضی سے۔ فرح تو ویسے بھی لیٹ ہی اٹھتی ہے، وہ کہتی چلو کوئی بات نہیں، نئی شادی ہے، سونے دو۔ دوسری جانب فرح اٹھ جاتی ہے اور وکی کو جگاتی ہے، وہ کہتی ہے جاؤ نا کام پہ، کوئی کام پہ نہیں جانا۔ وہ کہتا ہے کون سا کام، تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ تم سے شادی کرنے کی وجہ سے مالک نے مجھے فیکٹری سے نکال دیا ہے، کام سے نکال دیا ہے، اب میں نے کام ڈھونڈا ہی نہیں ہے، اب ڈھونڈوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں چلو اٹھو ناشتہ تو کر لو۔ وہ اٹھ کے کہتا ہے اب اپنا کام کرنا پڑے گا، جو آپ شوق تو میں نہیں کرتا۔ دوسری جانب کال آتی ہے ولید کی اس کی والدہ کو کہ دانیہ کو ڈسچارج کر دیا، بٹ وہ گھر نہیں آنا چاہ رہی ہوتی، تو اس وجہ وہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ بچے کو انہوں نے ڈسچارج نہیں کیا ہوتا۔ دوسری طرف دیکھیں تو سعدیہ بیوی جو ہے جو اپنے پوتے کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے، اور جو مراد حسین ہوتا ہے وہ بھی اپنے پوتے کے لیے روز مختلف کھلونے اور تحفے لا رہا ہوتا ہے، لیکن سعدیہ بیوی اپنی بیٹی کے لیے دانیہ کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے بچے کو لے کے جائے گی اور بیٹا اس کا کیسے ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا۔ اور جو فرح اور وکی ہوتے ہیں وہ فضول ڈراموں کی طرح گھر میں بس ٹی وی اور ان چیزوں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو فرح کی والدہ آگے کہتی ہے کوئی کام کرو، تو وہ کہتے ہیں کھانے کے لیے کچھ لاتے، وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو بولو۔ دوسری جگہ سونیا کی ساس پریشان ہوتی ہے کہ اس نے چیک اپ کے لیے جانا تھا، گئی بھی تھی تو کیا ہوا۔ وہ سونیا بلا کے پوچھتی ہے، سونیا کہتی ہے مجھے ڈاکٹر نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ تو کہتی ہے کیا مطلب؟ وہ کہتی ہے بس اس نے کوئی امید نہیں دلائی، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ دوسری جانب جو سعدیہ بیوی ہوتی ہے نماز پہ رو رو کے دعائیں کر رہی ہوتی ہے، اتنے مراد حسین آ جاتا ہے، پوچھتا ہے تم کیوں پریشان ہو دانیہ کے لیے؟ وہ کہتے ہیں دانیہ کے لیے نہیں، میں سونیا کے لیے پریشان ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، 2-3 ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا ہے، انہوں نے یہی کہا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ تو مراد حسین کہتا ہے تم فکر مت کرو، اللہ پاک کی ذات بے نیاز ہے، وہ دینے والا ہے، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ تو جو ہوتا ہے ولید وہ گھر ہوتا ہے، لیکن اس کو دانیہ یاد آ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کتنی ظلم و زیادتی کی ہے، کافی اس کو تنگ کیا، پریشان کیا، رلایا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اب وہ ارادہ کرتا ہے کہ اب آگے اس کو میں خوشیاں دوں گا، کبھی پریشانی میں دوں گا، میرے ساتھ ہمیشہ اس کے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ تو بس یہ تھی نیکسٹ ایپیسوڈ دامن محبت ڈرامے کی۔ اگلی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، جلد ہی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سب لوگ میرا چینل لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔